بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، میں ڈاکٹر کامران محمد رفیق اور آپ کو ہمارے اس یوٹیوب چینل میں ویلکم۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم ٹیسٹوسٹیرون ہارمون کی باڈی میں کمی کے متعلق بات کریں گے۔ جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ 60 سال کی عمر کے بعد مردوں میں نیچرلی طور پر ٹیسٹوسٹیرون ہارمون کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے، لیکن کچھ فیکٹرز، کچھ وجوہات کی بنیاد پر ٹیسٹوسٹیرون ہارمون مردوں میں کم پروڈیوس ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے باڈی میں کچھ سمپٹمز اپیئرز ظاہر ہونے لگتے ہیں، جن میں داڑھی اور مونچھوں کا نہ نکلنا، لیبیڈو یعنی سیکسول ڈیزائر میں کمی، اریکٹائل ڈس فنکشن اور اسی طرح جسم کا پلپلا اور موٹا ہونا شامل ہے۔ یہ علامات دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ایسے ٹیسٹوسٹیرون کی کمی میں مبتلا مریضوں کا علاج شروع کرنے سے پہلے لیبارٹری میں ان کے ٹیسٹوسٹیرون لیول کی جانچ کروائی جاتی ہے۔ یہ ٹیسٹوسٹیرون لیول کی جانچ 2 اسٹیپس 2 بلڈ سیمپل سے کروائی جاتی ہے۔ کچھ ڈاکٹر ڈائریکٹلی دونوں ٹیسٹ کرواتے ہیں اور کچھ ڈاکٹر پہلا ٹیسٹ کرواتے ہیں، جسے سیرم ٹیسٹوسٹیرون کہا جاتا ہے۔ اگر اس ٹیسٹ میں مبتلا مریض کا ٹیسٹوسٹیرون لیول کم آتا ہے تو اس کے حساب سے اس کی ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے۔ کا دوسرا ٹیسٹ کروایا جاتا ہے، جسے فری ٹیسٹوسٹیرون اور ٹوٹل ٹیسٹوسٹیرون کاؤنٹ کہا جاتا ہے۔ اس ٹیسٹ کی مدد سے مبتلا مریض میں ٹیسٹوسٹیرون کی کمی کے دونوں فیکٹرز یعنی فری ٹیسٹوسٹیرون اور ٹوٹل ٹیسٹوسٹیرون کاؤنٹ دیکھے جاتے ہیں، پھر اس کے حساب سے اس مریض کا علاج کیا جاتا ہے۔ دوستوں، اگر کسی شخص کو ٹیسٹوسٹیرون کی لیول کے ٹیسٹ کروانے پڑتے ہیں تو اسے کچھ احتیاطی تدابیر اپنانا پڑتی ہیں، جس کی وجہ سے اس کے ٹیسٹ اچھے طریقے سے پرفارم کیے جا سکتے ہیں۔ جس طرح ہماری باڈی میں شوگر اور بلڈ پریشر کا لیول پورے دن سیم نہیں رہتا، اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے، اسی طرح ٹیسٹوسٹیرون کا لیول بھی ہماری باڈی میں اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے۔ لہٰذا اگر کسی شخص کو، کسی فرد کو ٹیسٹوسٹیرون کا لیول جانچ کروانا ہے تو اس کے لیے سب سے اچھا ٹائم صبح سویرے نہار منہ ہوتا ہے، جس میں کم از کم 6 سے 8 گھنٹے کی فاسٹنگ کی جانی چاہیے اور پھر یہ ٹیسٹ کروانا چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ڈیلی بیسس پر کوئی میڈیسن یوز کرتا ہے، جیسے بلڈ پریشر کی، شوگر کی یا کوئی ملٹی وٹامنس میڈیسن استعمال کرتا ہے، تو جس دن اسے یہ ٹیسٹ کروانا چاہیے اسے اس دن کسی بھی قسم کی میڈیسن استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ اگر وہ میڈیسن لے کر ٹیسٹ کروانے جاتا ہے تو پہلے ڈاکٹر کو انفارم کر دینا چاہیے۔ ٹیسٹوسٹیرون لیول کی نارمل رینج ہر لیبارٹری کی مختلف ہوتی ہے، جو عموماً یہ رینج جو ٹیسٹوسٹیرون لیول کی پائی جاتی ہے ایڈلٹ میلز میں یعنی نوجوان مردوں میں یہ ویلیو 240 to 820 نینو گرام پر ڈیسی لیٹر ہوتی ہے۔ اسی طرح خواتین لیڈیز میں یہ ویلیوز 15 to 75 نینو گرام پر ڈیسی لیٹر ہوتی ہے۔ دوستو، بات کرتے ہیں ٹیسٹوسٹیرون کے ٹریٹمنٹ کی۔ تو اگر کسی شخص میں ٹیسٹوسٹیرون کی کمی کی علامات پائی جائیں، لیبارٹری میں اس کی تشخیص بھی ہو جائے، ٹیسٹوسٹیرون کی کمی کے حامل فرد کا علاج کرنے کے لیے 2 قسم کے طریقے رائج ہیں۔ نمبر 1 ایلوپیتھک، جبکہ دوسرا ہومیوپیتھک میڈیکل سسٹم آف سائنس کہلاتا ہے۔ دوستوں، ایلوپیتھک میں ایسی کوئی دوائی نہیں آتی جو کہ قدرتی طور پر باڈی میں ٹیسٹوسٹیرون کو بوسٹ کر سکے، یعنی قدرتی طور پر جسم کے اندر ٹیسٹوسٹیرون کی پروڈکشن کو بڑھا سکے۔ البتہ کچھ ادویات جو کہ ٹیسٹوسٹیرون پر مشتمل ہوتی ہیں مریضوں میں استعمال کروائی جاتی ہیں، اور جب تک یہ ادویات مریض کو استعمال کروائی جاتی ہیں تب تک مریضوں میں ٹیسٹوسٹیرون کی کمی پوری ہوتی رہتی ہے۔ ایلوپیتھی میں اس طریقہ علاج کو TRT یعنی ٹیسٹوسٹیرون ریپلیسمنٹ تھراپی کہا جاتا ہے، جس میں مریضوں کو 4 طریقوں سے ادویات استعمال کروائی جاتی ہیں۔ نمبر 1
اورلی میڈیسن استعمال کروائی جاتی ہیں جن میں مریضوں کو روزانہ منہ کے ذریعے ٹیبلیٹس اور کیپسول کھلانے پڑتے ہیں۔ نمبر 2 انجیکشن فارمز ہیں جو کہ 1 ہفتے والے، 1 مہینے والے اور 3 مہینے تک استعمال کروائے جاتے ہیں جن کا اثر 3 مہینے تک ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پر پیچز اور جیل آتی ہیں جو کہ روزانہ کی بنیاد پر استعمال کروائی جاتی ہیں، اور چوتھے نمبر پر نیزل اسپرے آتا ہے جو کہ روزانہ کی بنیاد پر صبح سویرے مریض کو سونگھنا پڑتا ہے ناک کے ذریعے۔ دوستوں یہ چاروں قسم کے ٹیسٹوسٹیرون کے انٹیک چونکہ مریضوں کو لمبے عرصے تک لینا پڑتے ہیں، لہٰذا اس کے باڈی میں کچھ سائیڈ ایفیکٹ بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ جسے بات کی جائے اورلی کھانے والی ادویات میڈیسن کی ٹیسٹوسٹیرون کی، تو چونکہ ٹیسٹوسٹیرون پر مشتمل یہ گولیاں روزانہ کھائی جاتی ہیں اور یہ ہمارے معدے میں جا کر جذب ہوتی ہیں اور خون میں شامل ہوتی ہیں، اور یہ جب خون جگر میں جاتا ہے تو یہ ٹیسٹوسٹیرون پر مشتمل ادویات جگر کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہیں، جگر کو ہارم یعنی گرم کر دیتی ہیں، لہٰذا جگر ان ادویات کا 90 سے 95% حصہ ٹیسٹوسٹیرون کا ضائع کر دیتا ہے، لہٰذا باڈی کو، جسم کو صرف 5 سے 10% حصہ ہی ٹیسٹوسٹیرون کا ملتا ہے، لہٰذا یہ ادویات لمبے عرصے تک کھائے جانے کے بعد جسم میں اس کے فائدے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ چونکہ یہ ادویات گولیاں اورلی کھانے والی میڈیسن جگر کے لیے بہت ہی زیادہ نقصان دہ ہوتی ہیں، لہٰذا ورلڈ وائڈ یہ ادویات کا استعمال کم ہوتا جا رہا ہے۔ اسی طرح انجیکشنز اور جیل کی بات کی جائے، پیچز کی استعمال کی بات کی جائے، تو اگر ان کا بکثرت استعمال، ضرورت سے زیادہ استعمال کیا جائے تو ان کے بھی بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹ باڈی میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کو 3 مہینے تک اثر رکھنے والا ٹیسٹوسٹیرون ہارمون کا انجیکشن لگایا جائے تو یہ ٹیسٹوسٹیرون ہارمون 3 مہینے تک باڈی میں پروڈیوس ہوتا رہتا ہے۔ اگر یہ ضرورت سے زیادہ باڈی میں پروڈیوس ہونے لگ جائے تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ باڈی میں دیکھنے کو ملتے ہیں جنہیں ریورس نہیں کیا جا سکتا، اور اس مریض کو 3 مہینے تک ان سائیڈ ایفیکٹ کو جھیلنا پڑتا ہے۔ اسی طرح جیل اور پیچز کی بات کی جائے، نیزل اسپرے کی بات کی جائے، تو یہ ٹریٹمنٹ بہت ہی زیادہ ایکسپینسو، مہنگے ہوتے ہیں۔ ہر کوئی شخص ان اسپریز اور پیچز کو افورڈ نہیں کر پاتا اور لانگ ٹرم ان کا استعمال کرنا پڑتا ہے، لہٰذا یہ صرف ترقی یافتہ ممالک میں ہی استعمال کروائے جاتے ہیں۔ ایلوپیتھک سسٹم میں ان ادویات ٹیسٹوسٹیرون پر مشتمل ادویات کا استعمال فائدے کے ساتھ ساتھ نقصان کا بھی باعث بنتا ہے، لہٰذا شخص جو کہ ٹیسٹوسٹیرون لیول کی کمی میں مبتلا ہے اسے ان ادویات کو استعمال کرنی بھی ہے، تو اسے چاہیے کہ تجربے کار ڈاکٹرز کے مشورے سے ان ادویات کو استعمال کریں۔ تو دوستوں یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو جو کہ ٹیسٹوسٹیرون ہارمون کے ڈائگنوسس ٹیسٹ پر مشتمل تھی اور ایلوپیتھک ٹریٹمنٹ کے حوالے سے کچھ نالج پر مشتمل تھی۔ تو دوستوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے ضرور شیئر کریں، کمنٹ میں اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کریں، اور اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ٹیسٹوسٹیرون ہارمون کی کمی میں استعمال ہونے والی ہومیوپیتھک ادویات کا ذکر کریں گے۔ اس ویڈیو کو بھی ضرور دیکھیں۔